میں نے اپنی قوم کے حالات کو گاؤں گاؤں جا کر اور معاشرے جا کے دیکھا ہے. مقدمہ بازی آپس میں ہے کہ نہیں ہے؟ چغل خوری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک الیکشن آیا 17 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہے؟ بکاؤ مال ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ضرور. یہ ساری خرابیاں کس کی ہیں؟ کیا اسی سے ہماری پہچان ہوئی تھی؟ کیا اسی سے ہماری شناخت دنیا میں ہوئی تھی؟ سنیے آج بڑی کٹھور باتیں سنیے اور ایک زہریلا جام پی کر کے جائیے، اور اس زہریلے جام کو اگر آپ نے شیرین سمجھ کے پی لیا تو اندر جتنی ٹاکسین ہیں سب نکل کے باہر آئیں گی، اور انشاءاللہ آپ ایک صالح باعمل باعقیدہ مسلمان بن کے یہاں سے جائیں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ غافل اپنی آنکھوں کی ذرا شہتیر بھی. واہ واہ واہ. ہمارے سماج کا حال، نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچی، چند سکوں کے عوض دولت عزت بیچی، بزدلی شیوا بنی ہمت و جرت بیچی، اجی کتنی ارزاں سر بازار حقیقت بیچی. تاجر جوہر کردار ہے لعنت تجھ پر، ٹوٹ جائے نہ کہیں تازہ قیامت تجھ پر. وہ ٹوٹ رہی ہے، موب لنچنگ کی شکل میں آ رہی ہے، کیا کہیں، بلڈوزر کی شکل میں آ رہی ہے، اور آپ کو رونے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے. تو کہ نا واقف آداب غلامی ہے ابھی، تو کہ نا واقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. آج ہماری قوم کے ہاتھ اور پیر میں زنجیر اور بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں. مگر صاحب بہادر جو کہیں ہاں یس سر، یس سر. کب تک یہ یس سر؟ نکلو بزدلی کے ماحول سے، اور جو چیز تمہیں بزدلی کے ماحول سے نکال کر حوصلوں کے آسمان تک پہنچائے گی اسی کا نام ہے علم دین. سبحان. بہت اچھی. حضرات، دنیا میں یہ تو سب قوموں نے مان لیا ہے کہ ترقی کے شامیانے میں وہی قوم براجمان ہوگی جس کے پاس علم کی دولت ہو. کیا جملوں کا برتاؤ ہم یہاں زندہ باد. واہ آج 21ویں صدی کے شامیانے میں واہ. کرسیاں انہی لوگوں کی لگ رہی ہیں جو زیور علم سے آشنا ہے. کیا کہنے. اب دنیا کتنا ترقی کر گئی بھائی. علم کی بات بتاؤں آپ کو. اصل میں قسمت بھائی، جی نہیں، جو خرابی ہمارے ہاں پیدا ہوئی، اللہ جانے کس ظالم نے یہ بدعت پیدا کر دی کہ ایک چیز ہے علم دین اور ایک چیز ہے علم دنیا. اس سے زیادہ غلط بات نہیں کہی گئی جو غلط بات آج کہی جا رہی ہے. علم دنیا الگ، الگ کر. علم دین الگ. یاد رکھیے گا یہ انگریزوں نے بٹوارہ کیا تھا، اور اس کو آج مولوی بھی لے کر کے کندھے پہ چل رہے ہیں، اور پیر صاحب بھی لے کے کندھے پہ چل رہے ہیں، اور وہ چلائی جا رہی ہے جس کا حساب نہیں. علم دین حاصل کرو تو کیا علم دنیا لعنت ہے؟ علم دنیا بھی علم دین ہے. یاد رکھیے گا یہ میرا دعویٰ ہے. واہ واہ. یہ انجینئرنگ علم دین ہے، یہ میڈیکل سائنس علم دین ہے، یہ جغرافیہ کا علم دین ہے، یہ باٹنی کا علم دین ہے، یہ فلسفے کا علم دین ہے. کس نے کہہ دیا یہ علم دنیا ہے؟ پہلے آئیے علم کی جامع تعریف سنیے، اس کے بعد بٹوارہ کیجئے گا. علم سب سے پہلے کس کو ملا؟ واہ واہ. آدم علیہ السلام کو. جی. تو علم دنیا کتنا ملا اور علم دین کتنا ملا؟ کل. ذرا قرآن سے ثابت کر کے بتائیے مجھے. مولانا، علم تو آدم کو ملا، تو علم کا وارث کون ہوا؟ اولاد آدم. جی حضرت اولاد آدم. اولاد آدم نا. تو آدم علیہ السلام کو علم کیا ملا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سب کا سب. ہم نے اپنے آدم کو ہر شے کا علم بخشا. سبحان اللہ. یہ تو قرآن ہے نا. واہ. تو جب ہر شے کا علم بخشا اور ہر چیز کا نام بھی بتایا اور کام بھی بتایا. کیا بات. ہر چیز کا غور سے سننا بات.
واہ واہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ہر چیز کا نام بتلایا، اس کا علم دیا۔ اور مفسرین نے بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ نام بھی بتلایا اور کام بھی بتلایا۔ گویا آدم علیہ السلام کو اگر بتا دیا کہ یہ آم ہے تو اس آم کی تاثیر کیا ہے، اس کا بھی علم آدم علیہ السلام کو تھا۔ یہ درد ہے تو اس درد کی تاثیر کیا ہے، اس کا بھی علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ یہ دوا ہے تو دوا کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا بھی علم آدم علیہ السلام کو تھا۔ تو اب میں کہتا ہوں یہ جو کتابیں ہمارے سامنے آئیں، کبھی قرآن کو غور سے پڑھا؟ پڑھیے قرآن کو۔ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ غور طلب بات ہے یہ، سنیے، میں کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں بات آپ کو سمجھا دوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں۔ بھائی صاحب، انسان بستا کہاں ہے، رہتا کہاں ہے؟ یا ہم لوگ خشکی پہ رہتے ہیں یا تری پہ رہتے ہیں؟ قسم سا واہ واہ واہ، سمندروں میں جہاز چل رہا ہے، جہازوں میں آدمی ہواؤں میں چل رہا ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ ریل چل رہی ہے، آدمی بیٹھا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو خشکی اور تری پیدا کر دی، تری میں بھی یہ مخلوق رہتی ہے خشکی میں بھی، اور خشکی میں بھی یہ رہتی ہے۔ واہ واہ، اس کے علاوہ تو آپ کہیں نہیں رہتے نا۔ آدم علیہ السلام کو اس تری کا بھی علم دیا، خشکی، اس خشکی کا بھی علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو جب اچھا یہیں سے ایک عقیدے کی بات کر دوں، امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات آئی تھی، تو ان سے جو ہم نے عقیدے کی فکر حاصل کی ہے، اس کی روشنی میں ایک بات ہم کہنا چاہیں گے کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہے، تو آدم علیہ السلام سے مصطفیٰ ہیں یا مصطفیٰ سے آدم علیہ السلام ہیں؟ جب آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے تو حضور سرور عالم کے علم کا عالم کیا ہوگا، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں پیش کرتے ہیں: ظاہر میں میری نخل، حقیقت میں میری اصل، ظاہر میں میری نسل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، کیا کہنے حضرت؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، بیٹھئے، جو مانگوں دے دیئے، زندہ باد۔ ذرا سے ذہن میں رکھیے گا بات کو۔ ہم نے آدم کو ہر شے کا علم بخشا، اور قرآن کہتا ہے کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں۔ واہ تو آپ یہ بتائیے کہ جغرافیہ اس زمین کے اندر ہے یا اس زمین سے باہر ہے؟ واہ، جی، سرحدیں اندر ہیں یا باہر ہیں؟ اندر، چاند اس کائنات میں ہے کہ نہیں؟ جی، سورج اس کائنات میں ہے کہ نہیں؟ ہے، چاند تارے اس کائنات میں ہے کہ نہیں؟ ہے، ہوا فضا خلا اس کائنات میں ہے کہ نہیں؟ جی، اور کوئی ایسا علم نہیں جو آدم کو نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آدم کی اولاد آپ آدمی ہیں، تو وراثت میں یہ سارا علم دین بنا کہ نہیں بنا؟ کیا بات ہے؟ نبی کو کون سا علم دیا جائے گا؟ غیر منافع بخش علم دیا جائے گا۔ علم صرف ایک ہے جس کا نام، چاہے اس کو علم دین کہو چاہے اس کو علم دنیا کہو، دینی اور شرعی اعتبار سے جو علم نفع بخش ہے وہ سب دین کا علم ہے، اور جو علم نفع بخش نہیں اس سے تو رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے، اس سے تو قدرت نے بھی منع کیا ہے، اس سے تو کائنات عالم میں ہر چیز سے منع کیا گیا۔ سور حرام ہے، مگر سور پہ ریسرچ کرنے والے سور کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں کہ حرام میں کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتی بھائی صاحب، حرام میں بھی نفع بخش چیز ہوتی ہے، مگر وہ نفع جو انسانی جسم کو نقصان پہنچائے اس لیے نفع کے باوجود اسے حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ نفع جو انسانی جسم کو فائدہ پہنچائے وہ نفع انسانی جسم کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ شراب میں نفع نہیں ہے؟ شراب پینے سے حرارت نہیں آتی؟ شراب پینے سے گرمی نہیں آتی؟ شراب پینے سے 14 طبق روشن نہیں ہوتے؟ شراب کے اندر بے پناہ فائدے ہیں، مگر اس سے زیادہ نقصان ہے، اور شریعت نہیں چاہتی کہ اس چیز کا استعمال انسان کرے جس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اس لیے اس کو حرام کہا گیا ہے، اس لیے پانی کو حلال کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
حضرات زندہ دلی کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی. کیا کہنے سنیے علم کی بات. واہ واہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور کمال ہے جی فرشتے اس علم تک نہ جا سکے حضرت، اس لیے کہ فرشتوں نے تو آپ پہ اعتراض کیا تھا. فرشتوں نے تو کہا تھا جب رب نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے ان کو بھیجوں گا، تو فرشتوں نے کہا اچھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ فسادی بھیجے گا تو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. مشیت نے اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب پروردگار کو. تو پروردگار کا نائب جاہل ہوگا کہ عالم ہوگا؟ عالم. اسی لیے پہلا آیا جو تو عالم بن کے آیا نا. تو خلیفہ کو جب بھیجنے کا ارادہ کر دیا قدرت نے. سنیے ذرا، بڑا ٹھیٹ فلسفہ ہے، بہت آسانی سے سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. واہ واہ. آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں. خلیفہ کس کو کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لیجیے. واہ. اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، ورنہ بمبئی میں تو حجام کو خلیفہ بولتے ہیں. ہاں پوچھ لو. خلیفہ کس کو کہتے ہیں اسے سمجھو. نائب پروردگار کا نام ہے خلیفہ. کیا مطلب؟ اللہ جو کچھ اپنے بندوں سے زمین پر چاہتا ہے، کچھ منتخب بندوں کو خلافت دے کر، طاقت دے کر، زمین کی وسعتوں میں قدرت دے کر کیا بات ہے. انہیں بھیجتا ہے تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زمین پر نظام حیات انسانی چلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب. اس کو کہتے ہیں خلیفہ. کیا کہنے، کیا محفل ضمیر کی ترجمانی ہو رہی لفظوں کے ذریعے. زندہ باد صاحب. واہ واہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. پھنسے ہیں آج آپ. کیا بات ہے. خوب آرام سے سنیے گا بات. یہ سب باتیں آسانی سے ملتی نہیں ہیں. خوب موڈ میں بھی آپ نے ہاں ہاں رہیں گے، ورنہ حال تو یہ ہے ہمارا کیا کہیں؟ کہ آج کا تاریخ ہے 10 ہے نا. 11 ہو گئی. نہیں تو ہو گئی انگریزی کے حساب سے اور عربی کے حساب سے بھی تو بڑھ جاتی ہے مغرب کے بعد. جی جی. آج ہے 10 گزر گئی، 11 قوم بھدوئی میں گنا تو چکے ہیں. آپ سے 26 تک کوئی ٹائم خالی نہیں ہے، مگر ان موڈ کبھی نہیں رہتے ہم. واہ واہ. اس لیے کہ قوم ہماری پریشان ہے. کیا کہنے ہیں. جواہر لال نہرو ایک دن گئے تھے ڈاکٹر امبیڈکر کے گھر میں، بہت عمدہ. تو دیکھا 2 بجے رات میں ڈاکٹر امبیڈکر جاگ بھی رہے تھے، لکھ بھی رہے تھے، سوچ بھی رہے تھے. ارے نہرو نے کہا ساری دنیا سوتی ہے، آپ اتنے وقت جاگ رہے ہیں. کہا نہرو تمہاری قوم سمپن ہے اس لیے تم سوتے ہو. واہ واہ. میری قوم تو برباد ہے تو میں جاگوں کہ سوؤں؟ اللہ اللہ. تو میں اس قوم کے لیے جاگوں گا جاگوں گا جاگوں گا. کیا درد ہے صاحب. مگر قسم ہے ایسی بیداری کو بیداری نہیں کہتے کہ آنکھیں جاگتی ہوں آدمی کی روح سو جائے. جو سوئی ہوئی روح اسی کو جگانے آیا ہوں. بہت زندہ باد. مسلمانوں سنو، غور سے سنو. آدم علیہ السلام کو خلافت دی تو فرشتوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. جانتے ہو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کہا پروردگار اس کو بنائے گا خلیفہ جو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، ریزی کرے گا، خون بہائے گا. سنو فرشتوں کا بھی علم آپ کے بارے میں کتنا اونچا تھا. اس لیے کہ فرشتے ہی تو اس زمین میں جناتوں کا تماشا دیکھ چکے تھے. انہیں نکال باہر کیا گیا، تڑی پار کیا گیا انہیں. وہ تو تڑی پار ہوئے تو ادھر نہیں آئے. ایک تڑی پار گجرات سے نکلا، ہندوستان کا ہوم منسٹر بن گیا. تڑی پار کیا گیا، جناتوں کو بھگاؤ یہاں سے. اب آپ کی باری آئی تو فرشتوں نے کہا یہ حضرت بھی جا کے وہاں یہی کریں گے. مار دھاڑ منترا. ہم زمین پہ ساری مار دھاڑ دیکھ چکے ہیں، زمین پہ ساری قتل و غارت گری دیکھ چکے ہیں. آپ کے بارے میں یہ فرشتوں کا تبصرہ تھا. تو میں یہ کہتا ہوں، آج کہتا ہوں آپ سے، کیا فرشتوں نے غلط کہا تھا؟ نہ.
آج کا ظالمانہ بلڈوزر فرشتے دیکھ رہے تھے. آج کی موب لنچنگ کے ذریعے انسانیت کا خون فرشتے دیکھ رہے تھے. فرشتوں کی نگاہ میں نمرود کی نمرودیت تھی, فرعون کی فرعونیت تھی, یزید کی یزیدیت تھی. اس لیے فرشتوں نے آپ پہ اعتراض کیا تھا. مگر وہ جو انی علم و ما لا تعلمون ہے, اس کا جو جواب ہے حضرت کہ اللہ کہتا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ارے تم نے صرف نمرود کا چہرہ دیکھا ہے, ابھی تو میرا ابراہیم پردہ خفا میں ہے, ذرا وہ بھی آئے گا تو ایک طرف نمرود کی نمرودیت بھی تم دیکھو گے اور دوسری طرف میرے خلیل کا میرے عشق میں آگ میں جانا بھی دیکھو گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. کیا کہنے ہیں؟ نمرودیت دیکھ کے فرشتوں نے کہا فساد پھیلائے گا. فرشتوں کی نگاہ سے خلیل اللہ روپوش تھے. فرشتوں کی نگاہ میں فرعون کی فرعونیت تو تھی, مگر موسیٰ کا جلال ابھی سامنے نہیں آیا تھا. حضرات گرامی, فرشتوں کی نظر میں یزید کی یزیدیت تھی, مگر حسین کی شجاعت ابھی نگاہ کے سامنے نہیں آئی تھی. اس لیے قدرت کہہ رہی ہے انی علم ما لا تعلمون, ہم جو علم رکھتے ہیں تم نہیں رکھتے. سبحان. اور اس کے بعد آپ کو مسجد ملائک بھی بنا دیا گیا, اس لیے کہ فرشتوں کو اطمینان بھی دلانا تھا. اچھا, فرشتے اللہ سے اعتراض نہیں کر رہے تھے. کس کی ہمت ہے کہ اللہ سے اعتراض کرے جی؟ فرشتے استفہامیہ سوال کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے کہ آخر ان حضرت کو بنانے کا مطلب کیا ہے. تو قدرت نے کہا انی علم ما لا تعلمون, ہم جو علم رکھتے ہیں تم نہیں رکھتے. اس کے بعد فرشتوں کا اور انسان کا تقابلی مطالعہ بھی کروا دیا گیا. ایک امتحان. پہلے اللہ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, پہلے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم دیا. اس کے بعد کیا کیا؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر ہر چیز کو آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے رکھ دیا. کیا سمجھے؟ پہلے آدم کو ہر شے کا علم دیا, آدم عالم ہو گئے. اس کے بعد ہر شے کو جن کا علم آدم علیہ السلام کو بخشا, پھر ہر شے کو ظاہر کر کے فرشتوں پر کہا ان کے نام بتاؤ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, بتاؤ اگر تم جانتے ہوتے ان کے نام. جاننے کا نام تو علم ہے حضرت, تو بتاؤ ان کے نام. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. کہنے لے پروردگار تو پاک ہے, ہمارے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے بخشا ہے, باقی علم تیرا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تو جانکار نہیں ثابت ہوئے, ان چیزوں کا علم تو ان کو نہیں ہوا. اب آدم ذرا تم تو بتاؤ ان سب چیزوں کا نام. وہ دنادن بتایا ہے, وہ دنادن بتایا ہے. تو قدرت کہتی ہے قال اعلم قل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرشتوں میں نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میرے پاس ہے, جو چھپاتے ہو تم وہ بھی میں جانتا ہوں, اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. اب ثابت ہو گیا کہ میرے آدم کا علم تمہارے علم سے اونچا ہے, اس لیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سبحان اللہ. اب تو جو عالم ہے اس کا رسپیکٹ ہوگا. ہمارے باپ بھی یہاں ہیں, ہمارے دادا بھی یہاں ہیں, ہمارے پوتے بھی یہاں ہیں, ہمارے بھائی بھی یہاں ہیں, ہم سب بڑی عمر کے لوگ بھی یہاں ہیں. یہ کیا بات ہے کہ آپ نے یہاں کرسی پہ بٹھال دیا اور آپ نیچے بیٹھ گئے؟ کس چیز کی وجہ سے آپ نے یہاں بٹھالا؟ کیا کہنے ہیں؟ علم ہی تو ہے. کیا تقریب فہم کے لیے علم ہی تو ہے کہ کچھ اور ہے. کیا کہنے؟ اس علم سے الگ ہٹنے کے بعد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, جس کے پاس علم ہوگا اس کا رسپیکٹ ہوگا. اب علم کو بانٹ دیا بھائی لوگوں نے. علم دین اور علم دنیا, کیا بکواس کر رہے ہو؟ سب علم دین ہے. ہاں, علم حاصل کیسے کیا جائے قرآن سے بس اتنا پوچھ لو. تو قرآن کہتا ہے کچھ بھی پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھو. اب جغرافیہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, علم دین ہے.
اللہ کے نام کے استحضار کے ساتھ جو پڑھا جائے گا وہ علم دین ہوگا. اور ایک بات اور بتاؤں, علم دین برائیوں کو چھانٹنے کا نام ہے اور بھلائیوں کی بند راہیں کھولنے کا نام ہے. تو جب بسم اللہ پڑھ کے کوئی کتاب آپ پڑھو گے برائیوں کا راستہ بند ہو جائے گا. اجی میں تو کہتا ہوں ہر وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, بسم اللہ پڑھ کے یہاں آؤ, بسم اللہ پڑھ کے یہاں سے جاؤ, بسم اللہ پڑھ کے سو جاؤ, بسم اللہ پڑھ کے جاگو, بسم اللہ پڑھ کے تجارت کی دکان پہ جاؤ, بسم اللہ پڑھ کے تجارت کی دکان سے آؤ, بسم اللہ پڑھ کے کتاب پڑھو, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. اگر ہر چیز میں تم نے فرض کر دیا کہ ہم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تب کوئی کام کریں گے, بولیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پیئیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جانتے ہو اس کی برکت کیا ہے؟ اس علم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت یہ ہے کہ اب کوئی برائی قریب نہیں آئے گی, کوئی بے حیائی قریب نہیں آئے گی. اس لیے کون اتنا ہمتی ہے کہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم شراب پینے جا رہے ہیں؟ کہو گے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ظلم کرنے جا رہے ہیں؟ کہو گے کبھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چغلی کرنے جا رہے ہیں؟ کہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سود کھانے جا رہے ہیں؟ کہو گے اجی ایک بسم اللہ نے ہر برائی کی گردن اڑا دی, یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے شریعت اسلامیہ کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ نے کوئی بھی کام کیا تو وہ کام شرعی کام ہوگا, کوئی بھی علم حاصل کیا وہ علم شرعی علم ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, خطیب الہند. بات اور آؤ دوسرے زاویے سے سمجھا دوں اس بات کو, اس کو سمجھو. علم دین کس کو کہہ دیا لوگوں نے اور علم دنیا کس کو کہہ دیا؟ کالج کی تعلیم علم دنیا ہو گئی, مدرسے کی تعلیم علم دین کے نام سے علم دین ہو گئی. یہی نا بٹوارا ہوا ہے. اچھا میں کہتا ہوں صرف مولوی عالم نہیں ہے, مدرسے میں پڑھنے والا ہی عالم نہیں ہے, صحیح ہے. کالج یونیورسٹی میں انجینئر کی ڈگری لینے والا بھی عالم ہے, ڈاکٹر بھی عالم ہے, پروفیسر بھی عالم ہے, پولیٹیکل سائنس کا آدمی بھی عالم ہے. عالم کے معنی کیا؟ جانکار. لغوی. آپ نے قرآن حدیث کی جانکاری حاصل کی, آپ قرآن حدیث کے عالم ہیں. جی. اس نے کنسٹرکشن کا علم حاصل کیا, وہ کنسٹرکشن کا عالم ہے. آپ بھی ذرا دعویٰ کیجئے تو مولانا صاحب کہ آپ بھی کنسٹرکشن کے عالم ہیں. نہیں. کیوں؟ ارے ہم تو ایسے جاہل اس معاملے میں کہ انجینئر سے پوچھے بغیر مکان نہیں بنا سکتے. بنائے نا مولوی نے مکان, نہیں بنا سکتا. اس لیے کسی بھی علم کو غلط کہنا یا کسی بھی علم کی اہانت کرنا یا کسی بھی علم کو پس پشت ڈالنا یہ علم کی توہین ہے. انجینئر, کنسٹرکشن کا انجینئر, تاج محل بنا, کیا بات, لال قلعہ بنا, کیا بات, اجنتا کی چوٹیاں بنی, کیا کہنے, دنیا جہان کی عمارتیں بنی. کس کا کرشمہ ہے؟ کس علم کا کرشمہ ہے؟ انجینئرنگ کے علم کا کرشمہ ہے. وہ کنسٹرکشن کا عالم. ایک ڈاکٹر بیمار پڑے تو کہاں گئے آپ؟ ڈاکٹر کیا, نسخہ پڑھنا تو آتا نہیں, انجیکشن لگانا بہت دور کی بات. صحیح بات. کیا بات, کیا بات. جہاں جہاں علم ہے, جو جو جس چیز کا عالم ہے, ہر عالم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اور معاشرے کی تکمیل کا نام ہے اس انفرادیت میں اجتماعیت کا آنا. کیا کہنے, ذہن میں رکھنا ذرا سا, اب بات بہت آگے نکل گئی ہے. کیا کہنے. سنو اور غور سے سنو. اب سنو. اچھا اب میں یہ باتیں قرآن سے باہر ہٹ کے نہیں بول رہا ہوں, یاد رکھنا اس بات کو. 6666 آیتیں ہیں. میں اس میں انجینئرنگ دکھلاؤں گا آپ کو, میں اس میں میڈیکل سائنس دکھلاؤں گا آپ کو, بہت میں اس میں کھیتی کے کاروبار دکھلاؤں گا آپ کو, میں اس میں بڑھائی کا روزگار دکھلاؤں گا آپ کو. اجی قرآن کا کمال کیا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ دیکھو قرآن کیوں دلوں میں اتر گیا جانتے ہو اس کی وجہ؟ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے. کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا بھائی. جی. تو انسانی نفسیات کو اللہ سے بہتر کوئی جانے گا. واہ واہ. انسانی نفسیات کیا ہیں؟ کیا کہنے. یہ چھوٹے سے بچے بیٹھے ہیں نا, یہ جتنا گھر میں قصہ سنے ہوں گے اپنی زبان میں سب بیان کر دیں گے. جی
جی آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کہانی سے، جی اور آدمی کو مولانا سب سے زیادہ جو چیز یاد ہوتی ہے وہ قصہ کہانی، بس چاہے وہ لیلا مجنو کی ہو، چاہے وہ شیری فرحات کی ہو، ہے نا؟ جی کہانی، قصہ سنائیے، سنتے رہیے، جلدی سے قصہ یاد آ جاتا ہے، کیا کہنے حضرت، اور جلدی سے لوگ قصہ بیان کرتے ہیں۔ پورا قرآن قصہ ہے جی، سورہ قصص قصہ، سورہ یوسف قصہ، سورہ بقر قصہ، سورہ آل عمران قصہ، سورہ ابراہیم قصہ، سورہ لقمان قصہ، سورہ احقاف قصہ، سورہ محمد قصہ، سورہ فتح قصہ۔ جس سورت کو اٹھاؤ ہر سورت میں سچی کہانیاں موجود ہیں، ہر سورت میں سچے حقائق موجود ہیں، ہر سورت میں سچے قصے موجود ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن کریم کہ جب قصے کی منزل میں یہ بات سنائی جاتی ہے تو ہر کس و ناسک کے دل میں ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ بہت کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سنتے ہو نا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا، کیوں قربانی کر دو؟ قرآن پڑھا نہیں ہے، اب بقرعید کے دن قربانی ہو گئی، کیوں بھیا؟ کہاں سے سنا ہے؟ کہاں سنے ہو؟ سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایسے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے، سنا ہے نا؟ تو سنے ہوئی بات کا ہی نام تو قصہ ہے، اور کیا ہے؟ تو کتنی جلدی عمل کی منزل میں یہ قصہ آتا ہے۔ واہ قرآن تیرا کمال ہے۔ عبید اللہ اعظمی جیسا قرآن کریم کا چھوٹا سا طالب علم، میں علم کی بات بتاؤں آپ کو، میرے خیال سے 6666 آیتوں میں کم از کم 1000 آیتیں ہیں جو صرف سائنس سے بات کرتی ہیں، بہت کم سے کم 1000 آیتیں جو صرف سائنس سے بات کرتے ہیں۔ اب مثال لو مجھ سے، یہ زمین کا علم، یہ جو زمین ناپی جاتی ہے، زمین کی گہرائی، زمین ہے کیا، پہاڑ ہے کیا، آج سائنس نے کیوں ترقی کر لی؟ حضرت نے ایک بات بڑی اچھی کہی، عباس بن فرناس کے زمانے کی، قوم کو نہیں معلوم ہے عباس بن فرناس کا معاملہ۔ بہرحال اس زمانے میں دیکھو سائنس کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیزوں کو علم کے ذریعے برآمد کر کے چھاپ دینا، اس کا نام سائنس ہے۔